تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ ارے اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اور قربان جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ہم موسیٰ کو پیدا کریں گے، اب فرعون کہہ رہا ہے ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ بتائیے ہوگا؟ یہ ہوگا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کی ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم موسیٰ کو پیدا کریں گے، اب فرعون کہہ رہا ہے ہم پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، نجومی نے کہہ دیا، کاہنوں نے کہہ دیا، کس کو کہا؟ فرعون کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تم جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہو، وہ بچہ تیری خدائی ختم کر دے گا، وہ بچہ تیری سلطنت ختم کر دے گا، وہ بچہ تجھے گدی سے نیچے اتارے گا، وہ بچہ تیری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون کا کان کھڑا ہوا، بولا کہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کرسی سے ہمیں ہٹا دے، ہماری گدی ختم کروا دے، ہم وہ بچہ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ بچہ کو بندوق ہے، گولی ہے یہ نہیں، تو بندوق کوئی کام کا ہے؟ ارے بولو، وہ بندوق کوئی کام کا ہے؟ بندوق چھے اور گولی نہیں چھے، تو کندھا میں بندوق لے کے کشن گنج پورا گھومتے رہو، آدمی کہے گا بھیا بندوق چھوک، گولی چھوک، بولے نہیں گولی نہیں چھے، بندوق نے پھر کیا گھومجتی۔ فرعون کہہ رہا ہم اس بچہ کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، اللہ کہہ رہا ہم پیدا کر کے رہیں گے۔ فرعون نے حکم دیا جتنی عورت حمل سے ہے بچہ کو ختم کرو، بچہ کو ختم کرو، حمل کو ساقط کراؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قربان جاؤ، فرعون کے لشکروں نے، فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون کے پولیسوں نے، اور قربان جاؤ لاکھوں بچے مروا دیے۔ کتنے بچے؟ لاکھوں بچے مر گئے، لاکھوں بچے مر گئے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، اللہ نے القا دیا دل میں، اے عورت، اے میری بندی، ایک بکسا بنا، ایک بکسے کے اندر میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ سبحان اللہ واللہ ماشاءاللہ۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی ماں بکسا بنانے پہنچی، کہاں پہنچی؟ بکسا کون بنائے گا؟ بڑھئی بنائے گا۔ بڑھئی جو ہوتا ہے لکڑہارا، لکڑی والا بنانے والا، وہ بڑھئی اسے کہتے ہیں، اور اپنی زبان میں کمار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ادھر؟ ہاں بولو بھائی، کمار کہتے ہیں۔ ہاں، یہ مائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں گئی تو کمار نے پوچھا کیا بات ہے مائی؟ بولا مجھے ایک بکسا بنانا ہے، اب بکسا ایسا ہو جس میں ہوا آئے جائے۔ تو کمار کا کان کھڑا ہو گیا، بولا مائی ایسا بکسا کیا کرے گی؟ بولا بس آپ بنا دو، کیا کریں گے نہیں کریں گے وہ میرا کام ہے۔ بزید ہو گیا کہ بولو گی تب بنائیں گے ہم۔ تو اللہ کی بندی سیدھی سادھی یہ بول دی کہ میرا بچہ ہوا ہے، اور فرعون کو اسی بچے کی تلاش ہے، اس لیے بچے کو بکسے میں ڈال کر ہم دریا میں بہا دیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، 2 دن کا سمے دو، 2 دن بعد آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر آ گئی، یہ کمار سوچا کہ بہت اچھا موقع ملا دولت کمانے کا، بھاگا فرعون کے دربار میں
کہ فرعون کو خبر دے دے کہ جس بچے کی تلاش ہے وہ بچہ کو میں جانتا ہوں. انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو بھائی، انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور قربان جاؤ، لیکن میں وہی کہتا ہوں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں. یہ کمار گیا دربان میں، فرعون کے دربار پہ. تو دربان ہوتا ہے نا گیٹ میں، بڑے لوگوں کے دربان ہوتے ہیں نا. تو دربان نے ان سے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ بولا ہم کو فرعون سے ملنا ہے. تو دربان نے کہا کہ آئینہ میں اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ فرعون سے کیسے ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. کیا کام ہے بتاؤ؟ بولا نہیں، یہ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم فرعون کو بتائیں گے. وہاں سے دھکا دے کے بھگا دیا. دوسرے دن پھر پہنچا، تیسرے دن پھر پہنچا. تو دربان لوگ بھی بولا کہ بھائی آخر کوئی بات ضرور ہے، اس کو اندر جانے دو. تو اندر جانے دیا گیا. فرعون تخت پر بیٹھا ہے، سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. فرعون نے پوچھا کہاں ہے؟ ماتھا کھجلا رہا ہے. فرعون بولا کہاں آیا؟ زبان کی بولی ختم. وہ بولنا چاہ رہا، بول نہیں پا رہا. فرعون بولا تم مذاق اڑانے آیا میرا؟ ایک درباری بولا ادھر آؤ، اس کو گھسیٹ کے لے کر جاؤ، 50 جوتا مارو اس کو، یہ میرا مذاق بنانے آیا ہے. ہاں ہاں ہاں، گھسیٹ کر لے گیا، 50 جوتا مارا. اچھا باہر جیسے نکلا زبان ٹھیک، زبان ٹھیک، پھر بولنے لگا. بولا بھیا ایک بار آج مور جوا دے، ایک بار مور آج جوا دے، مور زبان ٹھیک ہے گئی ہے بھیا. بولا پھر جوتا کھائے گا. دوبارہ گیا. بولا ٹھیک ہے بھائی کیا بات ہے آخر بات؟ بولا بچے کے بارے میں کچھ بتانا، جانے دو. دوبارہ جانے دیا گیا. پھر فرعون کی نظر پڑ گئی. فرعون نے کہا کہ پھر آیا تم؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. فرعون نے کہا جو بولنا جلدی بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ پھر بولنا چاہ رہا، زبان کی آواز ختم. پھر سر کھجلا رہا، بدن کھجلا رہا. فرعون درباریوں کو بلایا، بولا کہ اس کو اندر آنے کس نے دیا؟ کس نے دیا اس کو؟ یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، ہم کوئی پاگل بنا دے گا. یہ میرے سامنے آ کے کچھ بولتا نہیں، خاموش رہتا ہے. اس کو پھر 50 جوتا مارو اور دربار سے باہر نکالو. قربان جاؤ. اب یہ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، قصہ بیان کیا. ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو. قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرا وہ اللہ ہے جس نے میرے لیے زمین کا فرش بچھایا. میرا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا. میرا وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ پوچھے گا میرے بچوں، نوجوانوں، دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ حج ہے، نیک عمل تو میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا نا دنیا سے آیا ہے کیا لایا؟ کی بولو گے؟ مکئی کا بھٹا لایا. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے، فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے، تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اللہ سے باتیں کرو میرے بچوں، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو. اپنی مصیبت اللہ کو بتلاؤ، پریشانی اللہ کو بتلاؤ، اللہ سے اپنی گفتگو کو شیئر کرو، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا.
کبھی تم نے اللہ سے اپنی بات کو شیئر کیا؟ کبھی اللہ سے تم نے باتیں کی؟ کبھی اللہ سے تم نے گفتگو کی؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگی؟ اللہ سے لو لگایا کہ اللہ میری پریشانی ہے، یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، یا اللہ میں بیمار ہوں، میں جانتا ہوں اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اچھا کرنے والا نہیں ہے، اور قربان جاؤ مصیبت میں ہو اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ تیری ساری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ اللہ سے لو لگاؤ گے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ لو لگاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ سے قریب ہو جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اور قربان جاؤ وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ تو نماز جو ہے تو خالی جمعے کی نماز ہے کہ 5 وقتہ نماز بھی ہے؟ ارے بولو بھائی بولو۔ لیکن ہمارے اس مجمع میں جلسے میں بہت سارا نوجوان ایسا ہے جو خالی جمعہ پڑھتا ہے، اس کا نام ہے جمن میاں۔ خالی جمعہ پڑھے گا، ظہر کون پڑھے گا، عصر کون پڑھے گا، مغرب کون پڑھے گا، عشاء کون پڑھے گا، فجر کون پڑھے گا؟ دادا اچھا دیکھیے گا، ظہر میں 10 آدمی، ظہر میں، ارے بولو بھائی، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ظہر میں 10 آدمی، عصر میں 8 آدمی، مغرب میں 5 آدمی، عشاء میں 3 آدمی، فجر میں یہ کو نہیں، یہ گئے کہاں؟ بولے پلنگ تو رہو۔